تین سگے بھائی جو پولیس کی تحویل میں قتل ہوئے، اس سے پہلے ان تین سگے بھائیوں نے کتنے افراد کو قتل کیا، مخالف پارٹی کے کتنے لوگوں کو مارا اور اس دشمنی کا آغاز کب، کیسے اور کیوں ہوا، ساری تفصیلات آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو وراثت میں دشمنی نہیں ملی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو سکون ملا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جن نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو وراثت میں دشمنی ملے گی، یقین جانیے ان کا سکون دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو سکون محسوس نہیں ہوتا، بے چینی لگی رہتی ہے۔ باڈی گارڈز بھی رکھ لیں، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے۔ اب جناب اس دشمنی کا آغاز ہوا 6 مارچ 2023 کو۔ دشمنی کی وجہ ایک بڑی معمولی سی بات تھی۔ اب جناب کھرل برادری ہے جنہوں نے اب سکھیرا برادری کے 3 بھائیوں پر حملہ کیا۔ یہ 2 برادریاں ہیں، ایک سکھیرا برادری اور ایک کھرل برادری۔ اب سکھیرا برادری کے 3 بھائی جو کہ پولیس کی تحویل میں قتل ہوئے، بلال، عثمان، ناصر، اور ان کا ایک کزن آصف جو کہ شدید زخمی ہے۔ اب 6 مارچ 2023 کو ہوا کچھ یوں تھا کہ سکھیرا برادری نے اپنی کھیتوں پر، اپنی زمینوں پر ایک پانی والا ٹیوب ویل بنایا۔ اب اس ٹیوب ویل کو بجلی چاہیے تھی کیونکہ بجلی سے چلنا تھا۔ بجلی کا راستہ یعنی کہ درکار بجلی کہاں سے تھی؟ ان کو کھرل برادری کی زمینوں سے، وہاں سے اس بجلی کا کنیکشن ٹیوب ویل کو ملنا تھا، تو اس ٹیوب ویل نے چلنا تھا اور پانی کی وہاں پر آمد و رفت شروع نہیں تھی۔ جب کھرل برادری سے اجازت لی تو کھرل برادری نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ پہلی لڑائی ان کی اس بات پر ہوئی جس میں کھرل برادری کا ایک فرد شدید زخمی ہوا۔ اس کے بعد شاید معاملات رفع دفع ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی سکھیرا برادری کو شاید سکون نہیں آیا، یا وہ اندر کی جو آگ تھی وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے دوبارہ سے کھرل برادری پر حملہ کیا جائے، اور جو لڑائی ہوئی بھی تھی تو ہوئی کیوں، اس کا بدلہ لیا جائے۔ دوبارہ کیا کیا سکھیرا برادری نے؟ رب نواز اور سخاوت احمد جو کہ کھرل برادری سے افراد تعلق رکھتے ہیں، ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا، ان پر حملہ کیا، اور امجد علی اور روشن بی بی ایک خاتون اس حملے میں شدید زخمی ہوئی۔ اب ان تینوں بھائیوں پر، ان کے کزن پر اور 8 سے 10 افراد مزید ہیں جن پر 4 اگست 2023 کو تھانہ سٹی میں قتل کا مقدمہ درج ہوا۔ یہ دوسرا مقدمہ تھا۔ پہلا مقدمہ جو پہلی لڑائی ہوئی جس میں کھرل برادری کا ایک شخص زخمی ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا مقدمہ 4 اگست 2023 کو سکھیرا برادری کے اگینسٹ ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے 2 افراد قتل کر دیے تھے کھرل برادری کے، اور 2 افراد کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ اب جناب اگست گزر گیا، شاید یہ پولیس کی تحویل میں نہیں آ سکے۔ اب جناب تیسرا مقدمہ 18 ستمبر 2024 کو سکھیرا برادری نے کھرل برادری کے اگینسٹ کیا درج کروایا کہ کھرل برادری نے ہمارا ایک شخص، ہمارا ایک ساتھی اغوا کیا ہے۔ اب پولیس بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک مقدمہ یہ کر رہا ہے، ایک مقدمہ وہ کر رہا ہے، اور یہ مقدمات میں ان پھنسا کے رکھ دیا ہے، لیکن اس کا کوئی سر پاؤں سمجھ نہیں آ رہا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ پولیس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی چل کیا رہا ہے۔ اب پھر 10 اکتوبر 2024 کو سکھیرا برادری نے دوبارہ سے کھرل برادری کے 2 افراد مقصود اور حق نواز قتل کر دیے، یعنی 4 افراد کھرل برادری کے قتل ہو چکے تھے۔ اب یہ قتل کیے تو 10 اکتوبر 2024 کو سکھیرا برادری کے 3 بھائی اور ان کا ایک کزن آصف پولیس کی تحویل میں آ گیا، جو پچھلے 2، 2.5، 3 ماہ سے پولیس کی تحویل میں تھا۔ اب اس دورانیے میں پولیس نے ان تینوں بھائیوں یا آصف کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا، نہ کسی عدالت میں پیش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جب تک باقی افراد گرفتار نہیں ہو جاتے ہم آپ کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کریں گے۔ یہ الزام لگایا ہے سکھیرا برادری کی خواتین نے، جو آ کر احتجاج ریکارڈ کروا رہی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو پولیس نے خود مل کر قتل کروایا ہے، پولیس اس تفتیش میں شامل تھی، بجائے اس کے کہ اس کیس کو آگے لے کر چلتی، عدالت میں پیش کرتی، ضمانت کی طرف کیس جاتا یا کچھ ہوتا یا کچھ اور بھی فیصلہ ہوتا۔ پولیس نے کسی بھی قسم کا کوئی اس میں امپلیمنٹ، کوئی اس کی یہاں پہ ورکنگ نظر نہیں آئی۔ اب جناب کل 6 جنوری کو تقریباً 3 ماہ تک یہ تینوں سگے بھائی اور ان کا کزن پولیس کی تحویل میں تھا۔ پولیس کے بقول شک بھی تھا کہ ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، ان کو اس علاقے کے تھانے کے بجائے کسی اور تھانے میں شفٹ کیا ہوا تھا، لیکن بات وہی آ گئی کہ اندر سے کسی نے جب خبر لیک کی کہ تینوں بھائی اور ان کا کزن اس وقت فلاں تھانے میں ہے، فلاں پولیس کی کسٹڈی میں ہے، یہ ایس ایچ او ہے، یہ اے ایس آئی ہے، یہ محرر ہے، یہ انویسٹیگیشن انچارج ہے، اس جگہ پر ان تینوں بھائیوں کو تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ 6 جنوری صبح 4:50 پر 6 افراد جو کہ سیڑھی لگا کر تھانے کی حدود میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ آ کر پولیس کے بقول کہ ہم جس کمرے میں تھے، ہمارے کمروں کو پہلے کنڈیاں لگائی، یعنی کہ پولیس کے اہلکار جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے یا سوئے تھے، آرام کر رہے تھے، ڈیوٹی دے رہے تھے، وٹ ایور،
ان کو آ کر ان کے کمروں کو کنڈیاں لگائیں، پھر اس کے بعد جن حوالات میں ان 3 سگے بھائیوں کو بند کیا ہوا تھا، ساتھ ان کا کزن شامل تھا، ان کو جا کر اندھا دھند گولیاں مارنے کے بعد قتل کر دیا، اور آصف جو کہ شدید زخمی تھا اس وقت ہسپتال میں داخل ہے اور امید ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی۔ جناب علی، خواتین نے آ کر احتجاج ریکارڈ کروایا، پورے پنجاب میں ایک دم تھڑتلی سی مچ گئی پولیس کے لیے۔ بالکل ایک حیران کن چیز تھی کہ 1905 سے بننے والا پولیس اسٹیشن 1 سے زائد صدی سے لوگوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ علاقے میں کسی کو مسئلہ ہوتا ہے، فلاں تھانے میں جاتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یعنی کہ پولیس کوآپریٹ کر رہی ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ پولیس نے خود مل کر تھانے میں حملہ کروایا؟ اس بات کا ثبوت آج پاکستان کے مختلف نیشنل چینلز پر بھی چلا کہ پولیس کی ابتدائی رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس میں 3 سے 4 SHOs کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور ان کو معطل بھی کر دیا ہے۔ 7 سے 8 پولیس کی کانسٹیبلز اور SHOs جو کہ 10 سے 12 کی تعداد بنتی ہے۔ IG پنجاب نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے اس کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ میں ان افسران کو معطل کر دیا کہ یہ افسران اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا ہوں گے بھی۔ ابھی تو مزید انکوائری ہوگی، پتہ چل جائے گا کہ آخر کس پولیس افسران کی اجازت کے بغیر یا کس پولیس افسران کو پتہ تھا کہ کھرل برادری حملہ کرنے والی ہے، کیونکہ کھرل برادری نے پہلے سکھیرا برادری کے گھر پر جا کر حملہ کیا۔ شاید ان کو بھی یہ لگتا ہوگا کہ 3 ماہ سے پولیس ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کر رہی، ہو سکتا ہے کہ پولیس نے ان کو رہائی کر دیا ہو، یہ گھر میں آرام فرما رہے ہوں، لیکن جب گھر پر حملہ کیا تو وہاں پر تینوں بھائی موجود نہیں تھے۔ پھر جا کر رخ کیا اس پولیس اسٹیشن کا جس پولیس اسٹیشن میں ان تینوں بھائیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہوا تھا۔ آپ بتائیں کہ آپ کے خیال سے کیا یہ پولیس کو پتہ تھا یا پولیس کو اس چیز کا علم تھا کہ حملہ ہونے جا رہا ہے؟ اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے اکثر کمنٹس بھی یہی کیا ہے کہ پولیس کو پتہ تھا، پولیس ملی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا 8 کروڑ لے لیا پولیس نے، کوئی کہہ رہا 5 کروڑ، کوئی کہہ رہا 2 کروڑ، لیکن بات وہی آ گئی کہ پولیس کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح آپ نے مخالفین کو تھانے میں گھسنے کی اجازت دی۔ آپ نے تو اپنی کارکردگی، اپنے اس یونیفارم پر سوال اٹھا دیا کہ جو یونیفارم آپ نے یہ حلف لے کر پہنا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں گے، اس طرح آپ کے ہوتے ہوئے 6 افراد تھانے میں آ گئے اور آ کر پولیس کی کسٹڈی میں موجود لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور میں حیران ہوں کہ بھاگتے ہوئے تو دیکھا ملزمان کو، لیکن پولیس کی تحویل میں تھانے کے اندر قتل ہوتے میں نے ایسے شاید پہلے واقعات میں نے نہیں کوئی سنے ہوں گے یا ہوئے بھی ہوں گے، لیکن میرے علم میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تھانے میں گھس کر ہی جناب مخالفین نے آ کر پولیس کی کسٹڈی میں ہی لوگوں کو مار دیا اور بدلہ لینے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہاں سے بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے، فرار ہو گئے۔ آپ کے خیال سے کھرل برادری نے کیا ٹھیک بدلہ لیا یا بدلہ لینا بنتا تھا ان کا، یا بدلہ لینے کا طریقہ کار بھی ٹھیک تھا؟ کیونکہ اگر کھرل برادری کے لوگوں کی بات کی جائے تو ان کے بھی 3 سے 4 افراد قتل ہو چکے ہیں، جس میں باپ بیٹا بھی شامل ہیں، ان کی روشن بی بی ان کی خاتون شدید زخمی ہیں۔ اور میرے خیال میں شاید کھرل برادری کو غصہ زیادہ اس بات پر آیا ہوگا کیونکہ جب کوئی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں 2 خاندانوں میں، جب بات عورت پہ آ جاتی ہے تو جس کی عورت پر حملہ ہوا ہو وہ پھر آگے سے اس کی برداشت ختم ہو جاتی ہے کہ بس جب بات عورت تک آ گئی تو اس کے بعد تو کوئی حیا رہ ہی نہیں گئی، پھر دشمنی بھی کیا رہ گئی، پھر جو آگے آیا اس کو مار دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دشمنی کا اختتام کہاں تک ہوگا، کیا ابھی بھی سکھیرا برادری کی جانب سے کھرل برادری کے لوگوں پر حملہ کیا جائے گا، یا اگر کیا جائے گا تو کن کے ذریعے کروایا جائے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ پاکستان میں بڑے کم واقعات دیکھیں دشمنیاں ختم ہوتی ہیں اور ختم ہو تو جاتی ہیں لیکن پھر کئی عرصے بعد جناب علی دوبارہ سے مخالفین ایک دوسرے پر حملہ کرتے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں کیس ہوا ٹیپو ٹرکاں والا، اس کو مارا گیا، ٹیپو ٹرکاں والے کے بیٹے کو مارا گیا بالاچ کو، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ شاید ہمارے معاملات ختم ہو چکے ہیں 10-15 سال سے، جو ان کے والد کا قتل ہوا 2008-9 میں، ان کو یہ تھا کہ شاید دشمنیاں ختم ہو چکی ہیں، دل صاف ہو چکے ہیں، یا دوسری پارٹی کی جانب سے کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہی ہوا کہ بالاچ ٹیپو پر بھی کوئی 10 سے 15 سال بعد باپ کے قتل ہونے کے بعد حملہ کیا گیا، اور بالاچ ٹیپو بھی آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ آپ اپنے آنے والی نسلوں کو، میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو کہ دشمنیاں پالنے کا شوق رکھتے ہیں، جن کو دشمنیاں رکھنے کا شوق ہے، خدا را یہ کام نہ کریں۔ آپ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں دشمنی کے چکروں میں، لیکن فیس کون کرتا ہے؟ آپ کی اولادیں۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔